السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهما وبث فيها كثيرا. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منها وبث فيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اللہ کے رحمت سے 21 جولائی 2023 کا خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس مقام پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع کیا۔ دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین جیسے یہاں جمع ہیں، کل قیامت والے دن جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جمع فرما دیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منها زوجہا، اور پیدا کیے اس سے جوڑے، وبث منہما رجالا کثیرا، اور اس سے بہت زیادہ آدمیوں کو پھیلا دیا، ونساء، اور عورتوں کو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ والارحام، اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی بجائے محبت کا ثبوت دیتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورہ احزاب کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ذرا اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ، تم بھی اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، تسلیماً، سلام ہے بھیجنا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر درود و سلام کے احکامات پر بات کرنا چاہتا ہوں، فضائل پر بات کرنا چاہتا ہوں، احکام پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرما دیں اللہ شرح صدر عطا فرما دیں۔ جتنے بیمار اللہ سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب میں جو دلائل لے کر آیا ہوں، جو
قرآن و سنت کے گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اب حدیث پاک سنیے، کیونکہ قرآن کی آیت تو آپ نے سن لی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اور سلام بھیجنا، اب درود کیسے بھیجیں، سلام کیسے بھیجیں؟ آئیے پہلی روایت سنن النسائی میں موجود ہے، 1297 نمبر ہے۔ ہاں جی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ اور میرے بھائیوں، جس روایت کا میں حوالہ دے چکا ہوں، متن سنا چکا ہوں، اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج یہ مسئلہ سمجھانا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ایمان والوں کو حکم دیا اور کہا جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر پر، تم بھی اپنے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے، تخیلات میں جا کے، وجدان میں جا کے، اللہ اپنے پیغمبر پر کیسے درود پڑھتا ہے؟ فرشتے اپنے رسول پر، فرشتے اللہ کے نبی پر کس طرح درود بھیجتے ہیں؟ اور ایمان والوں کو حکم ہے کہ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ تو ایمان والوں کو یہ حکم جو ہے، اب درود کیسے بھیجنے، سلام کیسے بھیجنے، تو اس بارے میں آج یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود کیسے پڑھتا ہے؟ اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ فرشتے اللہ کے رسول پر درود کیسے بھیجتے ہیں؟ یہ سوال ہے، بہت اہم سوال۔ تو آئیے حدیث پاک جو آپ نے سماعت فرمائی، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی صلاۃً، من صلی علی، جو شخص، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، من صلی علی صلاۃً واحدۃً، جو بندہ، جو اللہ کا بندہ، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے امتی بننے والا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، تو اس پر اللہ اس کے بدلے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ جو رسول پر ایک مرتبہ درود بھیجے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، جس علاقے سے بھی ہے، وہ ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے؟ 10۔ من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً، نبی پاک کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صرف یہیں تک بات محدود نہیں، جو فرمایا مجھ پر درود پڑھتا ہے،
اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیئَاتٍ، اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ کتنے غلطیاں؟ 10 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، امام الانبیاء نے آگے فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے؟ بلند آواز سے بولو، کتنی رحمتیں اور کتنی غلطیاں معاف کرتا ہے؟ 10۔ اور کتنے درجات بلند کرتا ہے؟ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اب آئیے، جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے جو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیسے ہے؟ فرشتوں کا درود بھیجنا کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب اب سمجھیے۔ لفظ درود کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ لفظ درود کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہو۔ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھے، اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اگر اس کی لفظ درود کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کا اپنے نبی پہ رحمت نازل کرنا یہ اللہ کا اپنے پیغمبر پہ درود پڑھنا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور اگلی بات کہ یصلون علی النبی، فرشتے کیسے درود پڑھتے ہیں اللہ کے رسول پر؟ اور فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی ثنا بیان کرنا، اپنے حبیب کی ثنا بیان کرنا تو یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اگر اس کی نسبت فرشتوں اور انسانوں کی طرف کی جائے تو اس کے معنی ہوں گے برکت، رحمت اور بلندی درجات کے لیے، بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ کا درود پڑھنا یعنی اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی پر، یہ ہے اللہ کا درود پڑھنا۔ توجہ جی، اپنا فرشتے کیسے درود پڑھتے ہیں؟ فرشتے اللہ کے حبیب کی تعریف کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، یہ ہے فرشتوں کا درود پڑھنا۔ اب ایمان والوں کو حکم ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو ایمان لائے ہو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ اچھا، اب درود کیسے بھیجیں؟ درود کیسے بھیجیں؟ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے فرمان سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے، باب الصلاۃ علی النبی کے تحت 405 حدیث کا نمبر ہے۔ اگر آج کان کھول کے خطبہ سن لیا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ بڑا پیارا موضوع لے کر آیا ہو۔ اب ایمان والوں کو جب رب ذوالجلال نے حکم فرما دیا کہ میرے پیغمبر پر درود بھیجو، میرے پیغمبر پر سلام پڑھو، اب یہاں پر بھی سوال ہوا کہ اب اللہ کے رسول پر درود کیسے بھیجیں؟ یہ مسئلہ بھی پیغمبر کی حدیث سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ہماری طرف آئے تو ہم نے عرض کی، آقا ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، سلام بھیجنا تو
جانتے ہیں فکیف نصلی علیک، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ پر تسی بولو گے تو میں اگے نال چلانگا نا، تاکہ میں نے پتہ چل جائے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيَّ، صحابی نے پیغمبر سے سوال کیا۔ صحابی کو جس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، صحابی شرمایا نہیں۔ اور آج میں اور آپ شرماتے ہیں اپنے خطیب امام مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہوئے، اور میرے بھائیوں صحابی پوچھ سکتا ہے رسول اللہ سے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت کے اندر پیغمبر کا دیدار کر لے، پیغمبر کی زیارت کر لے، وہ صحابی پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ امام الانبیاء نے کعب بن عجرہ کو فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رسول اللہ نے کعب بن عجرہ کو کہا کہ کعب بن عجرہ تو نے سوال کیا ہے کہ درود کیسے پڑھے، میں محمد نے بتا دیا ہے کہ درود ایسے پڑھو۔ درود، اچھا یہ جو درود ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ درود کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بزرگوں آج کان کھولو گے نا کان سمجھ آؤں گے، اس کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا تو سماعت فرما لو، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اور کیسے رحمت ہے؟ کما بارکتا، کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت نازل فرمائی، ابراہیم کی آل پہ رحمت فرمائی۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد پر برکت نازل فرما، وآل محمد اور آل محمد پہ برکت نازل فرما۔ یہ ہے درود کا ترجمہ، وعلی آل محمد کما بارکتا علی آل ابراہیم، علی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ یہ ہے درود کا ترجمہ۔ اور آخر میں کیا؟ انکا حمید مجید، اس کا مطلب اس سماعت فرما لو، انکا بے شک تو، حمیدن تعریف کے لائق ہے۔ کس کے لائق ہے؟ تعریف کے لائق۔ مجیدن، مجید کا کیا معنی ہے؟ بزرگی والا۔ کیا معنی ہے؟ اللہ میرے خطبہ جمعہ کے اندر بھی بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تیرا نام انکا حمید مجید، اللہ بے شک تو ہی تعریف کے لائق، تو ہی مجید ہے، تو ہی بزرگی والا۔ اللہ یہ ہمارے بزرگ بھی آج بیٹھے ہیں، ان پہ بھی رحمتوں کا نزول فرما۔ اچھا ایک روایت میں نا درود کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں، کون سے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود بھی ہے
اور یہ درود جو آپ کو پڑھ کے سنایا یہ بھی ثابت ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود بھی نبی سے ثابت اور یہ بھی نبی سے ثابت۔ اے اللہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم کی آل پر، ابراہیم کی آل پر۔ یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے، اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم کی آل پر۔ یقیناً تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ ہے درود پاک کا ترجمہ۔ درود پاک کا اب یاد رہے گا، اللہ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا میرے محترم بھائیوں، درود جو بندہ بھیجتا ہے نا، رحمت الہی کا مستحق بن جاتا ہے، حقدار بن جاتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سنیے حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو بانگا مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب، اذان کا جواب۔ جب اذان ہو جائے اس کے بعد ثم صلو علیہ، ثم صلو، پھر مجھ پر درود پڑھو، ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃً، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشراً، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر 3884 نمبر ہے، 3884 نمبر ہے۔ یہ سارے پنکھے جلا دیں، جزاک اللہ۔ اچھا میرے محترم بھائیوں، اچھا فرشتے جو ہیں نا جی، یہ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ کیسے کہ میں کہتے عامر بن ربیہ، راوی کا نام ہے عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یصلی علیہ الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی علیہ فلیقل العبد من ذالک او لیکثر۔ اب یہ جو حدیث پڑھی ہے نا بزرگوں آپ کے سامنے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ ما من عبد یصلی علیہ، کوئی بھی بندہ جب تک مجھ پر درود بھیجتا ہے، الا صلت علیہ الملائکۃ، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ مطلب فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی 102 سے درود پڑھے، کوئی جہانیہ سے پڑھے، کوئی کھانے وال سے پڑھے، کوئی میاں چنو سے پڑھے، کوئی کہاں جس خطے کا باسی ہے اس جگہ سے درود پڑھے کوئی بھی بندہ، تو اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ما من عبد یصلی علیہ، کوئی بھی بندہ جب تک مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے الا صلت علیہ الملائکہ، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، مطلب فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور میں اور آپ درود پڑھے پیغمبر پہ، فائدہ ہمارا بھی ہے کیونکہ فرشتے رحمت کی دعا ہمارے لیے بھی کرتے ہیں۔ مومنو، اب تم یہاں 102 میں بیٹھ کر پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھو، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ صلت علیہ الملائکہ، تو اچھا اللہ اکبر، ما دام یصلی علیہ، ما دام یصلی علیہ فلیقل العبد من ذالک او لیکثر، فرمایا تو آدمی جتنا چاہے اس کو زیادہ کر لے یا کم کر لے۔ کیا مطلب؟ اب یہ انسان کی مرضی ہے، فرشتوں سے تھوڑی دیر دعا کروا لے یا زیادہ دیر دعا کروا لے، اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ ہے۔ تھوڑی دیر درود پڑھ کے فرشتوں سے دعا کروا لے یا زیادہ دیر اللہ کے رسول پر درود پڑھ کے اپنے حق میں فرشتوں سے دعا کروا لے۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ درود پڑھنے والا ہے اس کو کل قیامت والے دن میرے پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کس کا ساتھ نصیب ہوگا؟ اچھا، آج نا ہمارا ڈی پی او سے، ڈی ایس پی سے، گانوگو سے، تحصیلدار سے، کسی چودھری سے، کسی وڈیرے سے، کسی نمبردار سے ہماری الیکٹ سلیکٹ ہو جائے نا تو ہم کتنے خوش ہیں کہ میں جی فلاں ایم این اے کا بھائی ہوں، دوست ہوں، ایم پی اے کا دوست ہوں، میرا ساتھ ایم پی اے ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ دنیاوی بندے کو اگر اچھے لوگ عہدے والے مل جائیں تو فخر محسوس کرتا ہے، اور وہ لوگ کیوں نہ فخر محسوس کریں جن کو کل قیامت والے دن ساتھ محمد رسول اللہ کا نصیب ہو۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا روز قیامت لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو درود پڑھنے والا ہوگا۔ یہ پیغمبر کا فرمان، راوی کون؟ عبداللہ بن مسعود۔ فرمان اس پیغمبر کا جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، اکثرہم علیہ صلاۃً، جو پیغمبر کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا کل قیامت والے دن اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ پر درود پڑھنے، درود بھیجنے کی فضیلت بہت زیادہ سنی ہے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ میرے پیغمبر کا صحابی ابی بن کعب اس کا نام ہے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھوں، بس آپ بتا دیں میں کتنا وقت لگاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی۔ نام کیا؟ ابی بن کعب۔ تو جب پیغمبر سے، نبی سے جب صحابی نے پوچھا ابی بن کعب میں سب سے زیادہ آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، اب کتنا وقت لگاؤں؟
کتنا ٹائم لگاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب کو فرمایا ما شئت، جتنا چاہو، جتنا چاہو۔ اس نے عرض کیا اپنے وقت کا چوتھا حصہ، اپنے وقت کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آپ صحابی نے کہا میں آپ پر چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ زِدْتَ، اگر زیادہ وقت لگائے گا، اگر گھر پہ ہو پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے نظر آؤ، بیٹھے ہوئے ہو پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے نظر آؤ، لیٹے ہو پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے نظر آؤ، گھاس کاٹ رہے ہو پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے نظر آؤ۔ جب صحابی نے کہا میں چوتھا حصہ پڑھوں گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے۔ فَإِنْ زِدْتَ، اگر زیادہ وقت لگائے گا، زیادہ ٹائم لگائے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے، بلند آواز سے بولو، تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، ابی بن کعب کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو اجعل لک صلاتی کلہا، اجعل لک صلاتی کلہا، اب تو میں سارا وقت آپ پر درود پڑھوں گا، اب تو میں سارا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ ابی بن کعب یہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے نبیوں کے امام کو، جب ابی بن کعب نے کہا اب تو میں زیادہ وقت آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا، تو پیغمبر نے فرمایا او ابی بن کعب اب میری بات بھی سن، اگر تو زیادہ وقت مجھ پر درود پڑے گا اذن تکفی ہمک، تب تو تیرے دکھ دور ہو جائیں گے، اذن تکفی ہمک، تیرے غم دور ہو جائیں گے، اذن تکفی ہمک، تیری مصیبتیں دور، تیرے غم دور، تیری تکلیفیں دور۔ اور یہیں پہ بس نہیں، فرمایا ابی بن کعب اگر تو زیادہ وقت مجھ پر درود پڑے گا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبَكَ، اور تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ہاں جی، صحابی نے کہا میں تو زیادہ وقت درود پڑھوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتھے آؤ شیخ صاحب، اتھے آؤ، ماشاءاللہ، اذن تکفی ہمک، اگر صحابی درود پڑھ کے اللہ سے غم، دکھ، تکلیفیں دور کروا سکتا ہے، میں اور آپ اپنا دکھ، اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی بیماری اگر ختم کروانا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھیں۔ انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھو گے، اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب اگلی بات، اللہ اکبر، یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے، 2457 نمبر ہے اس حدیث کا۔ اچھا میرے محترم بھائیوں، درود بھیجتا ہے نا جو بندہ، اس پر رب کا سلام آتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی جناب من جرنل گرنل آپ کو سلام بھیجے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ اس دنیا میں جب پیغمبر کی ذات پر درود بھیجیں گے، پیغمبر کی ذات پر رب کا سلام آئے گا، رب کا
سلام آئے گا۔ کیسے سلام آئے گا؟ اب ذرا حدیث پاک سنیے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک روز ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ کہاں؟ کھجیاں پنڈ، کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جب کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے نا تو بہت لمبا سجدہ کیا۔ اب صحابی عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے پیغمبر کا یہ لمبا سجدہ کرنا کھجوروں کے باغ میں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح ہی قبض نہ کر لی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح ہی قبض نہ کر لی ہو۔ تو دیکھا، صحابی کہتا ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے میں نبی پاک کو دیکھ رہا تھا۔ نبی پاک کو وہ کتنا اچھا وقت ہوئے گا جنہ دے سامنے اللہ دے رسول، اللہ دے رسول دے سامنے اللہ دے رسول دے صحابی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، امام الانبیاء نے سر اٹھایا، اٹھا کے سجدے سے سر اٹھایا، پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ عبد الرحمن کیا بات؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنائی۔ بھائی جیسے آپ گھر سے نکلے میں بھی آپ کے پیچھے نکل پڑا، آپ کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، میں آپ کے پیچھے رہا، آپ نے لمبا سجدہ کیا، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ کی روح قبض تو نہیں ہو گئی، اللہ نے آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی۔ میں دیکھ رہا تھا پیغمبر نے سر اٹھایا تو صحابی نے عبد الرحمن بن عوف نے ساری بات بتائی۔ تو امام الانبیاء نے پتہ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی ان جبریل اتانی، میرے پاس جبریل آئے، ان جبریل اتانی، جبریل میرے پاس آئے، فبشرنی، خوشخبری لے کر آئے۔ بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، فبشرنی، انہوں نے مجھے بشارت دی، خوشخبری سنائی، فسجدت للہ شکرا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ جب انسان کو کوئی خوشی نصیب ہو جائے نا تو شکر کس طرح ادا کرنا ہے؟ آگے سجدہ کرو، آگے سجدہ کرو۔ ان جبریل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا۔ اچھا جو جبریل آئے تھے پیغمبر کو خوشخبری دینے کے لیے، وہ خوشخبری کیا تھی آپ کے علم میں ہے؟ نہیں تو سن لو۔ فرمایا خوشخبری یہ تھی جبریل آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اس پر رحمت نازل کروں گا۔ یہ پیغام جبریل اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور کہا جو پیغمبر کی ذات پہ درود پڑے گا میں اللہ رحمت نازل کروں گا اور اس پر سلام بھیجوں گا۔ اور اس پر کیا کروں گا؟ اگر چاہتے ہو کہ میرا رب تواڈے تے سلام بھیجے، یہ چاہتے ہو اللہ تواڈے تے رحمت کرے، یہ چاہتے ہو تواڈے دکھ غم تکلیفاں مصیبتاں بیماریاں میرے سمیت دور ہو جان تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیے، زیادہ تو زیادہ مگر مسنون پڑھیے، درود پڑھیے مگر پڑھو، بولو درود پڑھو مگر مسنون پڑھو۔ اور میرے بھائیوں اب سنیے وہ روایات جن کے سامنے
نبی پاک کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اب ذرا سنیے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات جناب محمد، جتنی تعداد اتنی آواز نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، انہوں اٹھا دیا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جمعہ ہو، درس ہو، محفل ہو، کانفرنس ہو، ان کے سامنے میرا نام محمد لیا جائے، محمد پڑھا جائے، وہ درود نہ پڑھے، چپ کر کے بیٹھا رہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بخیل ہے، بخیل۔ اگر چاہتے ہو نا کہ کنجوسی ختم ہو جائے، چاہتے ہو بخیلی دور ہو جائے، تو پیغمبر کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، اور جس کے سامنے نبی پاک دا نہ لیا جائے تے درود نہ پڑھے وہ بندہ، فرمایا وہ بندہ بخیل ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ اونچی آواز میں بولو، وہ بندہ کون ہے؟ ماشاءاللہ سارے محترم اہلاً و سہلاً مرحبا، جننے آئے جے اللہ پاک دعا دیتے رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اچھا میں عرض کر رہے ہاں کہ جیڑے بندے دے سامنے نبی پاک دا نام آئے تے وہ درود نہ پڑھے، وہ بندہ کون ہے؟ بخیل۔ لہذا آپ بخیل نہیں بننا، جب بھی نبی کا نام آئے ہم گج بج کے درود پڑھیں گے، جناب محمد علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا دوسری حدیث سماعت فرمائیے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، من نسی الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، درود پڑھنا بھلا دیا، طریق الجنتی، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا، جنت کے راستے سے کی مطلب اس حدیث پاک دا کہ جیڑا درود جس بندے نے نبی دی ذات تے درود پڑھنا بھلا دیتا نا تے او جنت دا راستہ بھی بھول گیا، جنت دا راستہ بھی جنت کے۔ اب کوئی بندہ اپنا موسن وال اترے، اجنبی ہو اور اس نے 102 چک میں آنا ہو تو وہ لوگوں سے راستہ پوچھے، اگر کوئی کسی کو غلط بتائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یا وہ بندہ، میرے بھائیوں بزرگوں توجہ کرنا، جو 1-2 بار پہلے بھی اس گاؤں میں، اس خطے میں، اس محلے میں آیا ہو لیکن کافی عرصہ بیت گیا ہو، جب وہ دوبارہ آئے تو اس کو راستہ بھول جائے تو کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جو پیغمبر کی ذات پر درود پڑھنا جو بلا دے گا وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آگے سنو میرے محترم بھائیوں، درود کس کس وقت پڑھنا ہے؟ قربان جاؤں امام الانبیاء پہ جنہوں نے درود پڑھنے کا ٹائم ٹیبل بھی 10 دیتا، شیڈول بھی 10 دیتا۔ آئیے وہ شیڈول کون سا ہے؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد آجتے رسول اللہ کی ذات تے درود
دے احکام و مسائل دے بات ہو رہی ہے. آج تے بآواز بلند درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علی حین یصبح و حین یمسی عشرا ادرکت شفاعت یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ صبح اور جو بندہ شام کو 10 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے ادرکت شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. قیامت والے دن کس کی شفاعت نصیب ہوگی؟ نبی پاک دی دعا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت اور شفاعت اساں گناہگاروں نو بھی نصیب فرما دے. اونچی آواز نال آمین آکھو. فرشتے بھی موجود نے، الحمدللہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں اور قبولیت دیاں گھڑیاں نے. تو جو بندہ صبح 10 بار نبی دی ذات تے درود پڑھے، ہاں جی، تو شام نو 10 بار نبی دی ذات تے درود پڑھے، فرمایا قیامت والے دن میں محمد دی شفاعت نصیب. اگلی بات سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر لم یذکر اللہ کا فیہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتی. کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اچھا یہ دسو کہ تمہیں گل سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نے نہیں سمجھ آ رہی وہ ہاتھ کھڑے کرن. سارے نو آ رہی ہے نا؟ جزاک اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے، ولم یصلوا علی نبیہم، اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجے، فرمایا الا کان علیہم تارتن، تو وہ مجلس قیامت والے دن اس کے لیے ندامت کا باعث ہوگی، حسرت کا باعث ہوگی، شرمندگی کا باعث ہوگی. فإن شاء عذبہم، اگر چاہے تو میرا اللہ اس قوم کو عذاب دے، اگر چاہے تو میرا اللہ غفر لہم، انہیں معاف کر دے. اس واسطے کوئی بھی مجلس ہے نا تے اوتھے اللہ دا ذکر بھی کرو تے نبی تے درود بھی پڑھو. اور میرے بھائیوں اگلی روایت، اب یہ اہم مسئلہ سمجھا کے آپ جب اپنے انشاءاللہ جماعت کھڑی کرتا ہوں. اب اگلا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ سنیے، درود جو ہے نا، اچھا یہ بتائیے درود اذان سے پہلے پڑھنے کے بعد میں؟ درود اذان سے پہلے پڑھنے کے بعد میں تو جو ہمارے بھائی پہلے مروجہ الفاظ پڑھتے ہیں کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی. اذا سمعتم المؤذن، جب تم اذان دینے والے کو سنو، بانگے دی بانگ جدو سنو، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان سنو، جب تم اذان دینے والے کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جیسا وہ مؤذن کہتا ہے تم بھی ویسے کہو. اذان کا جواب جیسا مؤذن کہتا ہے تم بھی ویسے کہو. اس کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر مجھ پر درود پڑھو. یہ حدیث میرے بھائیوں مسلم کے اندر موجود ہے، 384 نمبر ہے. اب یہاں پیغمبر نے بتایا اذان اللہ کو اکبر سے شروع کرنی ہے، اور جب تم اذان دینے والے کی آواز سنو تو اسی طرح جواب دو، اس کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد
اچھا درود اونچی آواز میں پڑھنا ہے کہ آہستہ پڑھنا ہے کہ سپیکر کے اندر پڑھنا ہے؟ نبی دے دور وچ سپیکر سی نہیں، لیکن کسی صحابی نے پیغمبر کے پاس آ کر کہا ہو اللہ کے رسول اذان ہوئی ہے تو آپ پہ درود پڑھنا ہے، اب میں اونچی آواز میں درود پڑھوں یا آہستہ پڑھوں؟ اب قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے کہ ذکر اپنے دل میں کرو، ذکر اپنے۔ اگر ہم روٹین بنا لیں گے کہ نا کہ روزانہ اذان پڑھ کے اسپیکر کے اندر درود بھی پڑھیں اور پھر نعت بھی پڑھیں تو یہ بلند آواز والا ذکر ہو گیا۔ اگر شاذ و نادر ہو، کبھی کبھار ہو تو جائز ہے۔ ایک بندہ روٹین ہی بنا لیتا ہے کہ جی اذان پڑھی، اذان کے بعد درود سپیکر کے اندر اونچی آواز میں اور اس کے بعد نعت اونچی آواز میں، ایک بندہ روٹین بنا لیتا ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے۔ کس کے زمرے میں؟ بلند آواز سے بولو، کس کے زمرے میں؟ بدعت کے زمرے میں۔ اور میرے بھائیوں اگر یہ بدعت کے زمرے میں نہ ہوتی، آج ہمارے علماء اس بات کو کہتے ہیں درود بھی تو ذکر ہے، تو ذکر کے بارے میں کتاب و سنت کی نصوص یہ بتاتی ہے کہ ذکر ایسا کرو۔ اگر یہ روٹین بنا لو گے تو دوسرے بھائیوں پر پھر ہم کیوں اعتراض کرتے گئے جو نماز پڑھنے کے بعد اونچی آواز میں کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ۔ یہ جو جب نماز کے بعد اس طرح اونچی آواز میں درود پڑھے تو فتوے لگتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ جب اوروں کی باری آئے پھر بدعت کا فتویٰ، اپنی باری ایک عمل کو روٹین بنا کے بدعت بنا کے صدیوں سے پیش کر رکھا گیا تو بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس بدعت پر فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ اور یاد رکھو میں بات کو یہیں پہ ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ میرے پیغمبر نے کہا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے، مصطفیٰ کی ذات کو بھی مانو، مصطفیٰ کی بات کو بھی مانو۔ اب مصطفیٰ کی ذات بن دیکھے مان کے کلمہ پڑھ لیا تو پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اب جو روٹین کے ساتھ اس بدعت کو اپناتا ہے، اب ذرا سنیے بدعتی بندے کا حال کیا ہے۔ اب یہ حدیث پاک عن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لانس رضی اللہ عنہ احرم رسول اللہ المدینہ احرم رسول اللہ المدینہ قال نعم ما بین قضا الى قضا لا یقطع شجرہ من حدث فیہا حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام میں موجود ہے۔ آنکھیں کھولیے، آنکھیں کھولیے بابا نوار، آنکھیں کھولیے، آنکھیں کھولیے، توجہ میری طرف۔ اب یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام میں 7306 نمبر ہے۔ اب اس روایت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ عن عاصم رضی اللہ عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرام قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا جو کوئی یہاں بدعت رائج کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، جو کوئی بدعت ایجاد کرے گا فرشتوں کی لعنت، جو کوئی بدعت ایجاد کرے گا سارے لوگوں کی لعنت، سارے لوگوں کی۔ اگر یہ حدیث نہ ہو، گلا میرا
گلا میرا ہاتھ. جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس پر کس کی لعنت؟ وہ حدیث پڑھی ہے، کوئی شک ہے؟ جو بدعت ایجاد کرے اللہ کی لعنت. تم بھی کہو اللہ کی لعنت. جو بدعت ایجاد کرے ہاں جی رسولوں کی لعنت. سب بھائی پڑھیں. جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس پر رسولوں کی، اور جو بدعت ایجاد کرتا ہے سارے لوگوں کی لعنت. اب اگلی حدیث سماعت فرمائیے. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس نے دین کے اندر بدعت ایجاد کی، بدعت یا بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. اور اگلی بات، جو بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. نہ ان کا فرض قبول ہے نہ ان کا نفل قبول ہے. اب یہ حدیث پاک اللہ اکبر ابو داؤد کے اندر موجود ہے، کتاب المناسک کے اندر موجود ہے، 2024 نمبر ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اگر درود کو بمعنی ذکر میں بھی لیتے ہو تو ذکر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. ذکر ہے دل میں ہوتا ہے. ذکر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو ثابت ہوا ایک بندہ اونچی ہر اذان، ایک 5 اذانوں میں سے ایک اذان کے بعد وہ اونچی آواز میں درود بھی پڑھتا ہے، ہاں، اور پھر نعت بھی پڑھتا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بدعتی بندے کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. بدعتی بندے پر اللہ کی لعنت، رسولوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. ساری زندگی بدعت کر دیں اپنی جان وہ سمجھے گا میں اچھا کام کر رہا، نیکی کا کام کر رہا، لیکن ہوئے گا وہ بدعت. لیکن بدعتی بندے کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو دلائل میں نے بھائیوں کی خدمت کے اندر رکھے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.